نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 36 ہم نے پڑھنی ہے آج، سورۃ بقرہ اور الف لام میم پہلا پارہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا ذکر چل رہا ہے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں جو ہے، جب جنت میں جگہ دی ان کو اور ان کی جو ہے زوجہ کو، تو اس کے بعد آگے دیکھیں کہ کیا ہوا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ہم نے کہا وَقُلْنَا یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن، سکون کرو، سکون سے رہو۔ سکون، سکن، سکون سے ہے ٹھہرو، حرکت کے بعد ٹھہرنے کو سکون کہتے ہیں، سکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انتا، تم، وزوجکا، اور تیری بیوی، جنتا، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ، منہا، اس سے یعنی جنت سے، راغدن، سیر ہو کر، خوب رغبت سے، شی تما، حیثو، جہاں، شی تما تمہارا دل چاہے، شی تما، تما دو یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، شی تم ہوتا تو ایک کے لیے تھا، شی تما تم دونوں، جنت میں سے جہاں مرضی چلو پھرو، عیش کرو، کھاؤ پیو، یہ اللہ پاک نے کہا۔ اور اگلا جو حکم تھا وہ یہ تھا ولا تقربا، اور مت قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، یہ اشارہ کر کے کہا یا درخت کی پہچان کروائی گئی جیسا اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ نے یہ منع کیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اماں حوا کو کہ قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے، من الظالمین، تو یعنی ان لوگوں میں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جب سجدے کے بعد جب سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور ابلیس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، اور اس کو کہا کہ تو اب پکا جہنمی ہے اور تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی خلاصی نہیں ہے۔ اب شیطان بھی جو ہے وہ بھی جنت میں کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ میں نے آدم اور اولاد آدم کو لغزش دلانی ہے، پھسلانا ہے۔ تو بہرحال یہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی، اب یہاں بیوی کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہے، اس سے پہلے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا تھا۔ اب جنت کی نعمتوں بھری جنت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی چیز، کوئی خواہش، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اتنی نعمتوں بھری جنت ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اگر کوئی ساتھ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جو کہ نسبتاً ٹیڑھی بھی زیادہ ہوتی ہے، بڑی پسلی، اور نسبتاً دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے دائیں کی نسبت، بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو یعنی کہ پیدا فرمایا۔ یہاں ایک اور بات حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہے، تو اس خواہش کے ساتھ، یعنی میں مفہوم بتا رہی ہوں، اس خواہش کے ساتھ کہ تم اس کو بالکل سیدھا کر سکو تو تم اس کو توڑ بیٹھو گے، تو اس کی کجی سمیت، اس کے جو ہلکا سا ٹیڑھ پن ہے اس سمیت اس کے ساتھ اگر تم گزارا کرو گے تو یہ تمہارے لیے یعنی سمجھ لیں کہ بہت تم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو گے۔ اب یہ میں نے صرف حدیث کا مفہوم بتایا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ عورت پہلا رشتہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور مقصد تخلیق کیا تھا؟ سکون اور لباس، یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے، اور اس رشتے کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا رشتہ جو بنایا گیا وہ میاں بیوی کا تھا۔ اور آپ دیکھیں پھر ان کا جو آگے آپ دیکھیں کہ ایک چیز کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہاں سے ان کی دیکھیں جانچ ہے، آزمائش ہے۔ فَأَزَلَّ، پس پھسلا دیا، ہما، ان دونوں کو، شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا، پس دونوں کو پھسلا دیا، لغزش دلا دی، شیطان نے۔ یہاں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم سے بھی جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ دراصل شیطان کے پیچھے لگ کے ہوتی ہے۔
یہ ہم نے بات کو ٹارگٹ، ہم لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں اور ساری زندگی ان لوگوں کو بخشتے نہیں ہیں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ لوگ سبب بنتے ہیں، اصل دشمن شیطان ہے اور اصل ٹارگٹ ہمارا شیطان ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ ان دونوں کو لغزش کس نے دلائی؟ شیطان نے. انہا، اس سے، یعنی اس درخت کو ہی، اس حکم کو ہی ان کے لیے جو ہے وہ آزمائش بنا دیا گیا. کہ کس طرح اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تقربا قرب سے ہے، قریب. تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے یعنی اس درخت سے کس طرح پھسلایا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے، کانا فیہ، جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا. یعنی باعث کیا بنا، سبب کیا بنا؟ بیچ میں شیطان اور اس درخت کا پھل کھانا. اب یہ ایک خطا جو تھی یہ آمدن نہیں تھی، جان بوجھ کر نہیں تھی، یہ پھسلایا گیا، بہلایا گیا، یا دام اپنے فریب کے اندر یعنی شیطان نے ان کو اپنے فریب کے اندر، جال کے اندر جو ہے ان کو ایسا پھسلایا کہ وہ جنت جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اب اس جنت سے شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگ کر ان دونوں کو نکلنا پڑا. شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اترو. ہم نے کہا اهْبِطُوا، اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، تمہارے بعض، بعضکم تمہارے بعض، لبازن بعض کے لیے دشمن ہیں. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الہین ایک مدت تک. اس آیت تشریح طلب ہے تھوڑی سی. اب یہ ہوا کہ شیطان نے کہا کہ یہ ورگلایا یا حضرت آدم کے قریب آ کر اس نے کہا کہ اس درخت کا، چونکہ آپ اس نعمتوں بھری جنت میں ہیں، تو تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کیوں اس سے منع کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ ہمیشگی کا پھل ہے، یہ درخت، اس کا دانہ اگر تم کھا لو گے نا تو تمہیں کبھی موت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان جو ہے اس نے وسوسہ دلایا اور یہ وہاں جا کر ان کے پاس جا کر رونے لگا. تو حضرت آدم نے جب پوچھا نا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ تم مر جاؤ گے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم مر جاؤ گے اور تم سے یہ نعمتیں جو ہیں وہ چھن جائیں گی. اور یعنی وہ سوچنے لگے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں ہمیشہ رہیں. تو اس نے اب یہ وسوسہ دلا دیا کہ اس درخت کا پھل کھا لو تو کبھی بھی موت نہیں ہے، نعمتیں چھوٹیں گی نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے. اور چونکہ انسان حریص ہے کہ وہ زندہ رہے، آپ دیکھیں کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، تو یہ ایک انسان کے اندر کمزوری ہے پہلے دن سے ہی. تو انہوں نے اس طرح وہ وسوسے میں آ گئے. تو اس نے کہا کہ منع کیا ہے قریب نہ جانا، تو قریب میں چلا جاتا ہوں، میں پھل لا کے دیتا ہوں، جسٹ آپ نے اس کو چکھ لیں. اس طرح بھی وسوسہ دلاتا ہے شیطان ہمیں، آج تک اسی طرح ہی وسوسہ دلاتا ہے. ہمارے گناہوں کو نئے نئے ریپرز کے اندر، نئے نئے برانڈز کے اندر منتقل کر کے ہمیں کھلاتا پلاتا بھی ہے، اور ہمیں یعنی امیدیں دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس یعنی کہ وہ اپنا جو سمجھ لیں کہ اپنی شیطان اپنی گمراہی کو مختلف دل آویز ریپرز کے اندر ڈال کے، مختلف بہانوں کے ٹیگ لگا کر، مختلف عذر تراش کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیتا ہے. چیز وہی ہے جو صبح تک، یعنی سمجھ لیں صبح قیامت تک اس نے بیچنی ہے. اور کب سے بیچ رہا ہے؟ جنت سے یہ اس کا سفر شروع ہوا ہے، جب سے وہ ابلیس بنا تب سے وہ ہمارا دشمن ہے. اور اللہ سے چونکہ اس نے مہلت مانگی، اب وہ اپنے ٹارگٹ پہ ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، بالکل آن ڈیوٹی ہے. ہم ٹریک سے ہٹتے ہیں. یہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے اس حکم کو، ایک صاف حکم تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہ جانا، لیکن اس نے کس طرح اس کو آپ دیکھیں کہ وسوسہ دلایا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو ایک نئے ریپر میں بدل کر، اور دل آویز حرکت اس نے اس طرح کی کہ پہلے تو رونا، مکاری، اس کی مکاری،
کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم لوگ تو مر جاؤ گے، اور پھر پہلے ہمدردی، ٹھیک ہے، ہمدردی پیدا کی، کہا کہ مجھ سے زیادہ سگا تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہیں اس لیے اس درخت سے منع کیا گیا ہے، یہ کھا لو گے تو تمہیں موت نہیں ہے۔ تو وہ ہر انسان جینا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس کی بات میں آ گئے اور یوں اس نے وسوسہ دلا دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، اور یہ آج ہمارے لیے بہت سوچنے سمجھنے کی، کہ ایک آزمائش میں پڑ گئے۔ اب اگر آزمائش میں پڑ گئے، ٹھیک ہے نا، جیسے ایکسپوز انسان چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے، تو اب وہاں وہیں تو نہیں نا لیٹے رہنا، اٹھنا ہے، اٹھ کے اگلا کام کرنا ہے فوراً۔ یہ ہمارا کام تو نہیں نا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی آزمائش، پریشانی، مشکل آ گئی تو زندگی ختم، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر غلطی ہو گئی تو لوٹنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور انسان کو اس بات پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہاں تو تمہارا دیکھو، اب تم اس زمین کے اندر اتر رہے ہو، تو یہ یہاں ضرور یاد رکھیں کہ اس کو پہلے ہی اللہ نے اپنے پلان کے اندر فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں زمین پر ایسی مخلوق بنانے بھیجنے جا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کا پلان تھا۔ بیچ میں یہ جو واقعہ آ گیا، یہ درخت کے پھل کھانے کا، تو اس میں اس کی یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی۔ تو انسان کو بتانا تھا کہ اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہی عافیت اور عزت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ انسان کی اصل جگہ زمین ہی تھی، خلیفۃ الارض ہے یہ جنت میں، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، عبدالآباد، ہمیشگی والا ٹھکانہ۔ تو ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعض تمہارے اب بعض دشمن ہیں۔ اب شیطان بھی انسان، شیطان نما انسان، اور یہ بھی لگے رہیں گے، شیطان کے چیلے وغیرہ یہ تنگ کریں گے، نفس لگ جائے گا تیرے ساتھ، زندگی کی ضرورتیں لگ جائیں گی، احتیاجات، بہت ساری احتیاج ضرورتیں تیرے ساتھ ہوں گی۔ اب تو ایک آزمائش میں ہے، تو ایک سفر میں ہے، تو ایک مشقت میں اتار دیا گیا ہے۔ اب یہاں تمہیں بی کیئرفل، اب تمہیں ایک یہاں ایسے زندگی گزارنی ہوگی کہ ظاہراً مختلف چہرے تو کہے گا یہ بھی میرا دشمن، یہ بھی، در حقیقت تیرا شیطان ہی صرف دشمن ہے۔ تو جو شیطان کے پیچھے لگتا ہے وہی برائی کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی جو ہے وہ خود سے برا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہے کہ ہم پورے انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایک عادت یا کوئی ایک، جیسے میں نے پہلے بھی منافقوں کی باتوں میں کہا تھا کہ منافقین آج کے دور میں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہماری کوئی منافقانہ عادت ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کو پریشان کرتی ہے، اور اپنے آپ کو بھی ہم پھر ذلیل کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹارگٹ ہمارا شیطان ہے۔ اس کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ اپنا چورن مختلف چیزوں میں بیچتا ہے، مختلف ریپر لباتیں اوڑھ کے آتا ہے، کبھی مکر کا، کبھی وسوسے کا، اور یہ جو کانوں میں پھونکتا ہے یہی ہے، دلوں میں غلط باتیں ڈالتا ہے، یہی ہے۔ اب اس سے آگے ہمارا کام ہے کہ اس کی باتوں کو وہیں چھوڑ دیں اور اس کو آگے لے کر نہ جائیں۔ اللہ کی پناہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں وہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں اور یہاں کچھ سب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس طرح بچانا ہے جیسے جھاڑیوں کے درمیان سے انسان جب گزرتا ہے تو اپنے آنچل کو سنبھالتا ہے کہ کہیں اٹک نہ جائے، تو جگہ جگہ اٹکتا ہے انسان، وہاں سے چھڑاتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ تو یہ ہمارا سفر ہے اور یہی انسان کی زندگی کا پورا فلسفہ ہے۔ تو فرمایا اب زمین میں رہو گے، مستقرن ہے، مستقر ٹھکانہ ہے، عارضی ٹھکانے کو کہتے ہیں، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ ہم یہاں عارضی ہیں لیکن سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ مستقرن، یہاں تمہارا عارضی قرار، یعنی تم نے یہاں قرار پکڑنا ہے۔ جیسے مستقرن میں نے پہلے بھی یعنی بتا چکی ہوں مختلف لیکچرز میں کہ یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ نے اس کے اوپر میخیں ٹھوک دی پہاڑوں کو، تو یہ ہل رہی تھی، اس کو عارضی طور پر رہنے کے قابل بنایا ہے۔ جب تک یہ پہاڑ اس کے اوپر رہیں گے تب تک یہ زمین ہلے گی نہیں، لیکن جیسے ہی قیامت ہوگی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عارضی سیٹ لگایا گیا ہے، بالکل جیسے کوئی آپ دیکھتے ہیں نا کسی ڈرامے کے لیے کسی کوئی سٹیج بناتا ہے وہ ڈائریکٹر اور عارضی سیٹ لگاتا ہے، تو یہ عارضی سیٹ ہمارے اس نے لگایا ہے۔ وہ متاع الہین، اور متاع فائدے سے ہے،
فائدہ اٹھانا، متاعن، اور تمہارے لیے یہاں ایک فائدے اٹھانے، استعمال کی چیز کو کہتے ہیں. جیسے کوئی چیز دیکھیں آپ، جیسے شوکے سے برتن اٹھایا، احتیاط سے استعمال کیا، دھو کے صاف کر کے اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا. یہ سمجھنے کے لیے ہمارے کافی ہے کہ اس طرح کی ہماری زندگی ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو برتنا ہے اور واپس پھر ہم نے چلے جانا ہے. الہین کہہ کر ایک مدت تک، سب کی مدت علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی کتنا جیتا ہے، کوئی کتنا جیتا ہے، یہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے. تو ایک وقت تک کے لیے تم نے اپنی زندگی سے اور اپنی جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس کو استعمال کرنا ہے اور اپنا لوٹنا ہے. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، مستقرن ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، اور واپس ہمارا اصل دیس جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اور اس کے بعد ہمیں سونپا جائے گا کہاں کہ مستقرن، بہت ساری چیزوں کو، مستودع، مستقرن دنیا کی رہائش، اور مستودع آگے جا کے پڑھیں گے وہ ہے جو چیز ہمیں تھام لے، آغوش میں لے لے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے اور دشمن کا ساتھ ہے ہمارے، جب قبر تک اس نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے، وسوسے دلانے ہیں، اور ہم نے قبر تک اس سے مقابلہ کرنا ہے. اور جب ہم اللہ کی پناہ میں بار بار اپنے آپ کو دیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. پھر فرمایا فتح کا، پس سیکھ لیے آدم نے من رب ہی، اپنے رب سے، کالمات، کلمے، فتابہ، پس پھر آیا علیہ، اس پر، یعنی اللہ نے توبہ قبول کر لی اس کی. انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ، ہوا وہی، التواب، اللہ کی صفت، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم، بار بار رحم کرنے والا ہے. بس یہاں تک کافی ہے. بس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، اور مہربان ہو گیا وہ اس پر، اور بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں کون سے کلمات؟ یہ جو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی. پہلے حضرت آدم زمین پر آئے تو مدت تک روتے رہے، اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کے گرد گڑھے پڑ گئے رو رو کر. تو جب اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور اللہ نے ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیں، تو یہ کلمات سکھا دیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جو ان کو لغزش دلائی گئی اس کو معاف کر دیا. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس میں ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ توبہ کی اہمیت کتنی ہے. توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں، لوٹنا، یہ ہر غم سے نکلنے کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اور توبہ کی شرائط میں کیا ہے؟ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت کرے، اس کام کو چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. یعنی پھر توبہ نصوح بن جائے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ میری توبہ، اللہ میری، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ ہمیشہ اس پر انسان گلٹی فیل کرے اور اللہ سے اس بات پر استقامت مانگے کہ اللہ اپنی نیک ہدایت پر اور اپنی نیکی پر، دین پر جمنے کی توفیق دے، اور شیطان کو اچھی طرح، یعنی اس کو ہمارے لیے ہمیں سمجھ آ جائے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور جو کام ہمارے لیے باعث ندامت اور باعث گناہ بنا اس کام کو چھوڑ دیں. اور یہ کہ ہمیشہ جو ہے آئندہ پھر نہ کرنے کا اس کو عہد کریں، پھر توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضرت آدم نے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو یہ کلمات سکھا دیے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، جب آپ جنت میں تھے تو آپ نے جگہ جگہ اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا. تو آپ نے کہا کہ اے اللہ، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے اس کے صدقے میری توبہ کو قبول کر لے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. بہرحال یہ بھی روایات میں ہے. تو کیونکہ نبی ہمیشہ ہی وسیلہ رہے ہیں، انبیاء جو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے کب پیدا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کا نور اس وقت پیدا کیا جب آدم
مٹی اور پانی کا گارے کا سفر طے کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی میں اللہ کے ہاں نبی تھا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلائے، اور ہم جب بھی لغزش، غلطی، کمی کوتاہی ہو جائے، کبیرہ صغیرہ گناہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جلدی سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔